بغداد میں ایک فقیر، ٹھنڈ کا موسم، فقیر رستے سے جا رہا تھا تو ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک حلوائی میاں وہ دودھ گرم کر رہا تھا، تو فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا کہ بابا ادھر آ جا. تو بابا آیا، سلام کیا، بولا بابا بیٹھو، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، دودھ پی لو. ایک گلاس بھر کر یہ فقیر کو دودھ دیا، وہ فقیر دودھ پیا، الحمدللہ پڑھا، اس دکاندار کو دعا دے کر آگے بڑھا. ایک عورت ایک مرد روڈ کے کنارے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹپ 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 ایسی بارش ہو رہی تھی، تو راستے میں کیچڑ تھا. یہ فقیر بابا چل رہے تھے نا، تو چپل کی کچھ چھینٹیں جو ہے کیچڑ کی، وہ جو عورت تھی اس کے چہرے پہ پڑی، کچھ چھینٹیں پڑی. اب یہ نوجوان تھا، دیکھا کہ میری محبوبہ کے چہرے پہ کیچڑ پڑ گیا، اسے غصہ آیا، یہ فقیر ہے اور اسے چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اٹھا اپنی جگہ سے، پکڑا کالر، مارا تماچا کھٹا. بولا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں. یہ فقیر بولا کہ واہ مولا، کیا تیری شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں، ارے بولو بھائی، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. فقیر آگے بڑھا. یہ مرد اور عورت، محبوب اور محبوبہ، یہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے. یہ عورت اندر گئی اور دوسرے منزلے پر چڑھنے لگی، پیر پھسلا، گر گئی، گری اور قربان جاؤ. وہ شوہر دوڑ کر آیا اٹھانے کے لیے، وہ بھی گرا، اور گرا، دیکھا کہ ختم، دیکھا دونوں ختم. یا اللہ، اب لوگ پریشان ہو گئے، کہو فقیر کو مارا، فقیر کو مارا، فقیر نے بد دعا کر دی اس لیے دونوں مر گئے. پکڑو فقیر کو. کہاں؟ بغداد کی گلیوں میں گھومنا، فقیر مل گیا، پکڑ کے لایا. بولا کہ آپ فقیر بنے پھرتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو بد دعائیں کرتے ہو، یہ اس کی جان چلی گئی. اور قربان جائیے، فقیر نے کہا کہ نہ، قسم لے لو مجھ سے، میں نے بد دعا نہیں کری. بولا نہیں، آپ کو مارا اس لیے وہ مرا ہے. تو فقیر نے کہا کہ جب تم لوگ بزید ہو تو سن لو. دراصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ کے اوپر میں کچھ کیچڑ کے چھینٹیں پڑ گئی. اس کے عاشق کو، اس کے محبوب کو غصہ آیا، مجھے مارا. اس کے دوست کو غصہ آیا، مجھے مارا. اور میرے دوست کو غصہ آیا، میرے دوست نے اسے مارا. اے ہائے ہائے. او میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے دوستی کرنا سیکھو، اللہ سے دوستی بناؤ، اللہ سے لو لگاؤ. قسم خدا کی، اللہ سے اگر لو لگا لو گے، اللہ سے اگر دوستی کر لو گے، تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گے. جہاں پکارو گے، جس وقت پکارو گے، میرا مولا کہے گا، میرا بندہ کا بول، کیا بولنا چاہتا ہے، میں ہوں نا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا اللہ کہتا ہے، میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تم مجھے پکارو تو صحیح. تم پکارتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ پکارو تو صحیح. آج 4 تاریخ ہے. کیا تاریخ ہے؟ 5. ہاں، 5 ہو گئی. 5 تاریخ، مسٹیک بھاگ لو جی. 5 اور 6 7 تاریخ کو کیا ہے؟ بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید ہے. الحمدللہ، عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اور قربان جاؤ، بقرعید ہے.
ہمارے بچے لوگ تیاری کیے کہ نہیں کیے پتہ نہیں. ارے نمازوں پڑھنا ہے اس دن کی نہیں، خالی گوشتے کھانا ہے. گوشت کا خیریت نہیں ہے اس دن. کتنا آدمی تو ٹیبلٹ خرید کے رکھتا ہے، ہاجمہ کا ٹیبلٹ. اب ادھر رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ کلکتہ میں تو رکھتا ہے میرا لوگ. کتنا نوجوان ہاضمے کی ٹیبلٹ رکھتا ہے. اے باپ، لے گوشت دے گوشت. دو رکعت نماز پڑھنی اس دن. یہ بھی جان لو. اور جو دو رکعت نماز ہے عید الاضحیٰ کی، جو دو رکعت نماز ہے، اس میں زائد تکبیریں 6 ہیں. ہمارا 90% نوجوان نہیں جانتا ہے کہ یہ جو زائد 6 تکبیریں ہیں، کب ہاتھ اٹھا کے بہاننا ہے اور کب کئی بار چھوڑنا ہے پھر بہاننا ہے، اس کو پتہ نہیں. بس بار بار خالی کپڑا دیکھے گا. جانے کہاں کرو کپڑا سے پٹنہ کے 1100 ٹکا میٹر છે. ارے 1100 ٹکا میٹر والا کپڑا پہنا ہے، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو طریقہ معلوم ہے. عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ کب بہاننا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر کب ہاتھ کئی مرتبہ چھوڑنا ہے اور پھر کئی مرتبہ چھوڑنے کے بعد بہاننا ہے. یہ پتہ کرنا ہوگا نا. ارے بھائی جاننا ہوگا نا. کب جانو گے؟ بولو وہیں جان لے گا. تو وہاں کیسے جانو گے؟ وہاں تو بغل والا کو دیکھے گا. اٹھے لو بھیا. اب بغل والا جتنا بار اٹھائے گا یہ بھی اٹھائے گا. اگر بغل والا اٹھاتے رہے گا تو یہ بھی اٹھاتے رہے گا. جا جھمیلے ختم، ہاتھیں اٹھانے ہو نماز ختم. او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے امام صاحب سے سیکھنا، اپنے حافظ صاحب سے سیکھنا، اپنے عالم صاحب سے سیکھنا، اپنے قاری صاحب سے سیکھنا. آہا امام صاحب، اللہ 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 والے الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھو، جو مسجد کا امام ہوتا ہے قربان جاؤ، وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا سردار، محلے کا سردار ہے. ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا اونچا بلند مقام ہے قسم خدا کے امام کا. تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اماموں کی جو تنخواہ ہے یہ رولا دینے والی تنخواہ ہے. آج ہمارے مسجدوں کے جو امام ہے، مؤذن ہے، اب مؤذن کا تو مت یہ پوچھئے بیچارہ، وہ تو گیا گزرا آدمی ہے، قربان جائیے، ان کی تو کوئی قیمت نہیں. امام کی قیمت لوگ نہیں لگاتے ہیں تو مؤذن کی قیمت کیا لگائیں گے لوگ؟ ایک امام کی تنخواہ ابھی جو چل رہا ہے 7,000 8,000 9,000 10,000، بہت ہو گئی. ہم مکھیا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، مکھیا صاحب ایک بات ہم کو بتائیے، 8,000 میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک صدر صاحب نے، مسجد کا صدر تھا، امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، دعا کر دیجئے کس کر کے، انٹرویو ہونے والا. امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے. عصر میں، عصر کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، ایسی نوکری لگا دے کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے. صدر صاحب وہی گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. 8,000 میں کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا، امام صاحب کا ہو جائے گا. اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کے شوق نہیں ہے، ان کے جذبہ نہیں ہے، ان کی ضروریات نہیں ہے. قربان جاؤ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہمارے خیال سے ایک امام کی تنخواہ ابھی کے حالات میں کم سے کم 25 سے 30,000 ہونا چاہیے. بھائی محلے کے اندر میں 50 گھر، مان گئے 50 گھر ہے، 50 گھر ہے، 500 روپیہ مہینہ اگر ہر گھر سے ملے گا، 25,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ 500 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے. جس مسجد کا امام، جس محلے کا امام خوشحال ہو رہے گا،
اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. جو امام خوش رہے گا اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا. امام روئے گا محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی. یہ وارث انبیاء ہیں، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک فرقہ ہے بہرا، اور میمن بھی کہتے ہیں، اسے بہرا بھی کہتے ہیں. یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا، کلکتہ یہ بڑے بڑے شہروں میں وہ میمن ہے، بہرا. وہ قربان جائیے، اس کے جو امام ہوتا ہے نا، وہ 4 چکا میں آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. کیا چکا میں؟ ہاں، اے سی روم میں رہتا ہے اس کا امام. ہم لوگوں کا امام اگر موٹر سائیکل اگر چلا لیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا، دیکھتے ہو امام کتنا اڑ رہا، دیکھ لو کتنا اسپیڈ سے موٹر سائیکل چل رہی. امام کو اڑنا بند کر دے گا. ایک نیا امام صاحب کی بحالی مسجد میں ہوئی تھی، تو چائے کی دکان میں لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک آدمی سمجھایا کہ امام صاحب دیکھیے گا یہ بستی بہت خطرناک ہے، یہاں سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ یہاں لوگ مانا کچھ سے کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ سے کچھ بولیے گا وہ کچھ سے کچھ نکال دے گا، اس لیے سنبھل کے تقریر کرنا ہے، سنبھل کے کچھ بولنا ہے. اور ذرا تقریر کیجئے گا. یہاں کا لڑکا سب بڑا بگڑ گیا ہے، جوا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس پر تقریر ضرور کیجئے گا. تو امام صاحب بولا کہ کیا بولے ہو، ہم کیا تقریر کریں، یہاں کا جو نظام ہے نا یہی صحیح نہیں ہے. اور نظام اسی مسجد کا صدر تھا، اس کا پوتا وہیں بیٹھا ہوا تھا. بولا کی بول رہا، ہمارا دادا صحیح نہیں ہے؟ بولا نہیں بھائی، کچھ سے کچھ معنی نکل جائے گا. اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرو، یہ وارث انبیاء ہیں. 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ تو آ کر نیت بہن کر کھڑے ہو گئے، لیکن قربان جائیے یہ آپ کی نماز کا ضامن یہ بننے ہیں، اور قربان جاؤ. اس لیے اماموں کی عزت ہونی چاہیے. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے. امام خوش رہے گا اللہ بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، انشاءاللہ علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اماموں کی، مفتیان کرام کی، عالموں کی انشاءاللہ عزت احترام اکرام کریں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ الحمدللہ. کبھی ان کی بے ادبی مت کرنا، کبھی بے ادبی مت. عالموں کی بے ادبی تو کبھی کرنا ہی مت. الحمدللہ. ان کے سامنے کبھی گستاخی مت کرنا، عالموں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے دلوں کو مت دکھانا. اللہ توفیق دے، ان کی خدمت کر کے دعا کروا لینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اللہ توفیق دے، ان کی دعائیں لے لینا، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دینا. ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے دعا کر دیے، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اگر ان کے دلوں کو تم نے دکھا دیا، قسم خدا کی مر جاؤ گے. تیرے چہرے کو قبلے کی طرف لوگ کر کے مٹی ڈالیں گے، اور قربان جاؤ اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے گا. آزما لیجئے گا. بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین محدث فرمائے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم کی غیبت کرے، جو علماء کی غیبت کرے، اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، تمہیں یقین نہ ہو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا. انشاءاللہ اکرام کریں گے. دیکھیے بڑے شہروں میں جو مسجد ہوتی ہے، اے بابو اے بابو جان پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا، سمجھی گلا جی. اچھا اب جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا نہیں نا؟ اے بچہ سمجھے ہوئے نہیں جائے گا؟ ہے لگ رہے ایک جگہ تقریر کر دے، ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. ہم بولے بیٹھو. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. ہم نے کہا کہے پریشان ہے؟ بولا مول صاحب برداشت نہیں ہے. ہم کہا نوجوان ہے، برداشت کرو، بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھو. بیٹھ گیا.
کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو نظر پڑ گئی، تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو، بولا نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہیں نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تقریر کیجیے، ہم تقریر سنیں گے۔ میرے بچوں نوجوانوں، دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھانے بوشو انشاءاللہ আমি তোমার জন্য دعا করব۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے شہروں کے اندر میں مسجدیں جو ہوتی ہے وہ جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے آنے کے لیے، بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ بڑی بڑی مسجدیں جو ہے بڑے شہروں میں، تو جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا تو سامنے ہی دروازہ ہوتا ہے، اسی دروازے سے امام صاحب آئیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائے، پھر دروازہ کھولے، امام صاحب چلے گئے اپنے روم میں، حجرے میں، بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں امام صاحب۔ لیکن امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو لوگوں سے کہا کہ بھائی 2-4 ٹائم ہم نہیں رہیں گے تو نماز کوئی پڑھا دو گے؟ تو ایک مقتدی بولا کہ نمازیں نہ پڑھانا مولوی صاحب، ہم پڑھا دیں گے۔ بولا کہ سب معلوم ہے؟ تو بولا کہ سب معلوم ہے، ارے نماز میں پڑھانا نہ ہے، معلوم ہے، جائیے آپ، جائیے، کب آئیے گا؟ بولا ہم کل آئیں گے۔ بولے جائیے آپ۔ امام صاحب چلے گئے، یہ آدمی بیچارہ ظہر کے نماز پڑھایا، یہ سری نماز ہے، جہری نماز نہیں ہے، بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا، ظہر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، عصر پڑھا دیا، سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن ہے، مغرب کی نماز اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ بیچارے نماز پڑھا رہے تھے، کچھ بھول گئے، پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا، اب لقمہ دے دیا تو یہ بیچارہ پیشو پیش میں پڑ گئے کہ سجدہ 100 ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، سجدہ 100 اگر کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو لوگ پکڑے گا، کہے کہ اگر ہے نہیں کریں گے پھر بھی پکڑے گا، اور نہیں ہے کریں گے پھر بھی پکڑے گا، یہ بستی والا مصیبت میں پھنسا دے گا ہم۔ بولے بھئی اب ہم کیا کریں گے؟ دماغ لگائے، بولے ہاں ایک راستہ ہے، بس آخری رکعت پوری کر کے سجدہ میں گیا، تمام مقتدی سجدے میں، یہ بھی سجدہ میں گیا، اور چپ چاپ اٹھا، کنڈی کھولا، نکل گیا، سب مقتدی سجدہ میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ، کوئی 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ کتنا پڑھے گا بھائی؟ اب اسی میں سے کتنا نمازی بے چین بھی نہ ہوتا ہے، وہ بھائی کہا ہوا تھا مولوی صاحب، ایک آدمی، اے بھیا مولوی صاحب نہیں تھے، مولوی صاحب آ گئے۔ اس لیے اپنے اماموں کی عزت ہو، اپنے اماموں کی قدر ہو، اپنے اماموں کا احترام ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قربانی، میرے بچوں کے پیغام بس لے لو، میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قربان جاؤ، عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی پسند ہے تو اللہ کے راستے میں خون کا بہانا پسند ہے، اس لیے الحمدللہ سارے لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ کاہے لائق نہیں ہو؟ لائق کاہے نہیں ہو؟ وہ جو پیسہ بینک میں ہے وہ کب نکالو گے؟ وہ کب نکلے گا؟ بولے نہیں۔ اور سنو، اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو، اب وہ قربانی نہ کرے، صرف بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کرے، تو سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، منع کر دیا کہ تمہیں ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مان کے ایک بکرا آپ نہیں دے سکتے ہیں، ایک بکرا کی قیمت 7,000 10,000 15 20,000 روپیہ ہے، ہم ایک بکرا نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم حصہ تو لے سکتے ہیں بھائی۔ ارے حصہ ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حصہ تو لے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اونٹ 5 سال کا، اونٹ 5 سالہ ہو، بھینس بیل گائے کم سے کم 2 سالہ ہو، بکری بکرا کھسی 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو، اب مرغا نہیں، واہ، اگر مرغے کی قربانی ہوتی، واہ،
तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके, जो नरपतगंज जो एगो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छुड़ा रखता, मार तखड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज, अगर महबूब कोई चीज थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे। अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं। जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप। काका जी, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा, इब्राहिम कहाँ है। बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माइल कहाँ है। बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली कि ये दौड़ती हुई जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम, ये आपने क्या किया। इब्राहिम, आपने ये क्या किया, मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है। ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे, आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करता। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लिटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाकया है ये। अल्लाह तबारक व तआला को याद आई, इतनी पसंद आई। जन्नत से मेंढा आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वह बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, या हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मौजूद सामीन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है,
تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اس وقت جو بھی دعا ہوگی قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری بات میں بتا دوں، میں مسافر آدمی ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اور قربان جو اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مسافر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. تو میں آپ کے لیے 10 دعا کروں گا انشاءاللہ، وہ لوگ بھی شامل ہو جانا. جنت میں محل کون کون بنائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ.